اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیت نمبر 25 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ within bracket حقیقت یہ ہے کہ bracket close بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے، ابھی حنین کے دن بھی، جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے۔ لقد نصرکم اللہ، یہ بات ان لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمائی جو بھی تذبذب کا شکار تھے، یعنی مذبذبین تھے۔ کیا کہا ان کو کہ جنگ کرنے میں ابھی ہچکچاؤ نہیں، ابھی تو بہت سے موقع آئیں گے، موقع آئے جس میں اللہ نے تمہاری مدد کی، آئیں گے جس میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک حنین کا واقعہ ہوا اس وقت تک، ہجرت کے بعد سے لے کر حنین تک، فتح مکہ تک بہت سی جنگیں مشرکین کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اس میں سے ایک آدھ کے سوا، یعنی کہ جیسے احد میں ہوا تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اللہ نے سب میں ہی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مواقعوں کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اب بھی آئے گی، آتی ہے، آتی رہی ہے، آتی رہے گی، وہ تمہیں اپنی اس مدد سے محروم نہیں کرے گا۔ یعنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، حوصلہ اور ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور یوم حنین، ابھی حنین کے دن بھی۔ اصل میں یہاں پہ کمزور ذہنوں کے اندر جو شبہات پیدا ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ نصرت اس کے حوالے سے کچھ شبہات یہاں پہ دور کیے اور بتا دیا کہ ابھی جنگ حنین کا موقع جو گزرا، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آیات جب نازل ہوئی اس موقع پہ کیا فرمایا کہ ابھی حنین کا موقع جو گزرا اس میں مسلمانوں کو، جب جنگ حنین شروع ہوئی تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی کہ سٹارٹ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد یہ ضروری اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اس وقت شکست کے اسباب کو، وہ جو وقتی شکست تھی، عارضی شکست تھی، اس کے اسباب کو واضح کر دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو تمہاری مدد کرتا رہا ہے، حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی، مدد ہوئی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کی طرف سے مدد آئی، جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد پہلے جتنے غزوات ہوئے تھے ان غزوات کی نسبت اس میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ تھی۔ اس دن مسلمانوں کے اندر، سب مسلمانوں میں نہیں، جیسے کہ کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ گروپس موجود تھے، کچھ نئے اسلام لائے ہوئے لوگ موجود تھے، تو اس دن ان کے اندر کثرت تعداد کی وجہ سے ایک طرح سے ایک غرور کہہ سکتے ہیں آپ، یا ایک لاپرواہی کی کیفیت، اطمینان حد سے زیادہ ہوا تو لاپرواہی آ گئی دعاؤں کے حوالے سے، کہ بھئی اپنی تعداد پہ بھروسہ کر لیا گیا، دعاؤں کو سائڈ پہ کر لیا گیا، یا اللہ پہ بھروسہ کم کر کے ان کا بھروسہ تعداد لشکر کی جو زیادہ تعداد تھی اس کے اوپر چلا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر غلط قسم کی بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی نا اپنی کثرت تعداد پر، جس کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں وہاں سے جانے دیا، سارے نہیں بھاگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی جو ساتھی تھے اللہ نے ان کے دلوں کو حوصلہ عطا فرمایا اور وہ
وہاں پر کھڑے رہے، اس جگہ کے اوپر کھڑے رہے، اور جب وہ کھڑے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوجیں بھیجی ہیں اور ان کو خاص طور پر مدد جو ہے وہ فرمائی، کفار کو پامال کروایا۔ مراد کیا ہے کہ فتح تو اللہ نے دی تمہیں اس جنگ کے اندر، لیکن فتح دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں تمہاری غلطی سے متنبع کیا، تم پر تمہاری غلطی واضح کی۔ کیوں کی؟ کہ اللہ نہیں چاہتے کہ مومنوں کے گروپ کے اندر، مومنوں کے اندر انفرادی لیول پر یا اجتماعی لیول پر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان 8 ہجری میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ یہ فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے معجزے کے طور پر ملی، اس انداز میں ملی کہ باقی جتنے قبائل تھے ارد گرد کے وہ حیران ہو کے رہ گئے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر 2-3 قبائل تھے، حوازن، ثقیف وغیرہ، بڑے بڑے قبائل کے نام تھے یہ۔ اب کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا۔ اب جو ارد گرد کے قبیلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اب ان قبائل کو تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے ہی تنگ کرتے چلے آ رہے تھے، لہذا وادی حنین کے قریب مسلمان پہنچے، ان کے جو حوازن اور ثقیف ہے وہاں پہ لشکر کشی کا فیصلہ کیا گیا اور حنین کے قریب پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبیلے تھے نا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب فتح مکہ ہوئی نا تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ حنین کے قریب پہنچے، ادھر سے مسلمانوں نے بھی اپنا لشکر ترتیب کیا تو یہ لوگ تنگ کر رہے تھے۔ اب لشکر میں 12,000 افراد تھے، صحابہ کرام مسلمان، 10,000 وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، 2,000 وہ تھے جو کہ ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت ایک لشکر جرار تھا مسلمانوں کا، لیکن ہوا کیا اس موقع کے اوپر کہ بہت سو کی تعداد، بہت سو کی توجہ اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں رہی۔ یعنی بات جو ہائی لائٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد کی طرف بہت سو کی توجہ قائم نہیں رہی۔ اخلاص کا اور انابت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کا، اطاعت کا وہ اہتمام نہیں رہا جو پیچھے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ مسلمانوں نے وہاں پہ ایک خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کیا تھا۔ یہاں پر وہ چیز ختم ہو گئی غزوہ حنین کے اندر آ کے۔ کیوں ختم ہوئی؟ جی، تعداد بہت زیادہ تھی، ان کا خیال تھا کہ کفار کی تعداد ہم سے بہت کم ہے، لہذا ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، صحابہ کرام ہیں نا، سارے ہی صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا ہی ہوا تھا نا، جانا ہوا تھا انہوں نے، تو کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے جن لوگوں نے یہ بات سوچی، اللہ کو ان کی یہ بات، ان کا یہ غرور تھا، تعداد کے اوپر بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسے کی بجائے، اللہ سے مدد طلب کرنے کی بجائے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جنگ میں فتح تو بعد میں ملے گی، پہلے ان کو یہیں پہ ہی ٹھیک کیا جائے، یہیں پہ ہی درست کیا جائے۔ اس لیے اب کیا ہوا کہ دشمنوں نے وادی حنین کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر یعنی کہ وہ انہوں نے خفیہ اپنے تیر انداز بٹھا دیے، یعنی کہ ایک اس پہاڑ پہ ایک اس پہاڑ پہ خفیہ طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے ایک تنگ سے درے میں سے گزرنا تھا۔ 10 شوال کو مسلمان وہاں پہ داخل ہوئے ہیں اس وادی میں، تو تیر اندازوں نے دونوں سائڈوں سے زبردست تیر اندازی جو ہے وہ ان کے اوپر شروع کر دی، ایسے کی کہ وہ اتنا آنن فانن تھا، مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں کی فوج اس وقت تتر بتر ہو گئی، یعنی اتنی بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کی فوج کے اندر۔ اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر چند جانسار صحابہ کے ساتھ
مضبوطی سے اپنی جگہ پہ مدد قائم رہے. اور یہی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کھڑے رہے ان کی برکت سے اللہ نے پھر کیا کیا کہ باقیوں کو بھی ہمت عطا فرمائی. انہوں نے کوئی تذکیر کی، تنبیہ کی اس موقع کے اوپر. بالآخر مسلمانوں کے حواس جو ہیں وہ بحال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو تھا وہ کفار کی جانب تھا، یعنی آپ ڈٹے ہوئے تھے ان کے سامنے. پھر مسلمانوں کی جب ہمت بحال ہوئی تو انہوں نے جم کر لڑنا شروع کیا. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو حنین کے دن بھی جب کہ تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. زمین، دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے. گویا اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، استغفر اللہ، تو زمین اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ وسعت بھی تنگی کا انداز پیدا کر دیتی ہے اور پھر انسان کو راہ فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. یہاں پہ بھی بالکل وہی معاملہ ہوا. سارے وسائل خس و خشاب کی طرح سمجھے ایک طرح سے بہہ گئے. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کی مدد نہ کرتے، وہ جو تتر بتر ہوئی تھی فوج، انہوں نے ایک ایک کو چن کے وہیں پہ ختم کر دینا تھا. کیونکہ وہ بے شک تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور بڑی اچھی پوزیشنیں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، ختم کر دینا تھا. اللہ نے خاص الخاص وہاں پہ مدد فرمائی. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے اس زمانے میں مسلمان جو بھی غلطی کرتے تھے نا، جو بھی کمزوری ہوتی تھی، تدبیر کی کمزوری ہوتی تھی، پلاننگ کی کمی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو تنبیہ کر دیتے تھے، فوراً ان کو پالش کر دیا جاتا تھا، فوراً ان کی اصلاح کر لی جاتی تھی. اور تاکہ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے قیامت تک کے لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پکڑ ہو رہی ہے اور اللہ کی مدد بھی صرف اس وقت آ رہی ہے جب کہ مسلمان اپنے آپ کو میرٹ پر مدد کا اہل ثابت کرتے ہیں، تب آ رہی ہے نا مدد. ویسے تو اللہ تعالیٰ نبی کی موجودگی میں بھی مدد نہیں بھیج رہے اگر مسلمانوں کی کمزوری ہے. لہذا قیامت تک جب تک مسلمان وہ اہلیت، وہ قابلیت، وہ میرٹ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مدد آنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے قابل سمجھیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 26. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، بالآخر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت یعنی قرار اور عزم اور حوصلہ بریکٹ کلوز نازل فرمائی. ودن بریکٹ ان کی مدد کے لیے بریکٹ کلوز ایسی فوجیں اتاری جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور ان لوگوں کو سزا دی جو ودن بریکٹ پیغمبر کے بریکٹ کلوز منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے. اچھا، ثم انزل اللہ سکینتہ، سکینت آپ دیکھیے کہ جو کچھ پیش آیا وہ کیوں پیش آیا؟ اللہ کیا چاہ رہے تھے حنین میں؟ تذکیر کرنا چاہ رہے تھے نا، تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس تنبیہ کے بعد اللہ نے فوراً مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دیا. اس طرح جمایا کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں پر سکینت نازل کر دی اور جب کچھ بندوں پر سکینت نازل ہوئی تو اس کی برکت سے پھر باقی لوگوں کے اوپر بھی سکینت نازل ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا. سکینت کیا ہے؟ دلوں میں عزم پیدا ہو گیا، حوصلہ پیدا ہو گیا، قرار پیدا ہو گیا. یعنی اللہ نے پہلے مرحلے پر انزل اللہ سکینتہ، سکینت نازل کی. کس پر؟ علی رسولہ و علی المومنین، مومنوں پر، صحابہ کرام پر. دوسری بات کیا کیا اللہ نے؟
انزلہ جنودن، جنودن سے مراد فرشتوں کی غیبی فوجیں ہیں جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مہمات، ان غزوات میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، فرشتوں کی فوجیں. لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں. وذالک جزاء الکافرین، یہ ہے ان منکروں کی سزا. اب اصل میں یہ جو مذبذبین، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ڈاواں ڈول لوگ تھے، مسلمانوں کے اندر ہی ڈاواں ڈول گروپس کو ابھارا جا رہا ہے، ہمت افزائی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے وہ اصل میں اللہ کا کام ہے. تمہاری قلت یا تمہاری کثرت کوئی میٹر نہیں کرتی. اصل میں پہلے کام، پہلے مدد، پہلے فتح اللہ کی مدد سے آئی ہے، اب بھی اسی کی مدد سے آئے گی. تم کیا کرو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ثابت قدم رہو. جب تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، جیسے کہ اس نے غزوہ حنین میں خاص طور پر تمہاری مدد فرمائی تھی. کلیئر؟ اب غزوہ حنین کو آپ جب پڑھیں ہسٹری کے اندر جا کر اور سیرت میں آپ پڑھیں تو آپ بڑے ہی زبردست اور دلچسپ قسم کے واقعات پڑھیں گے. اس میں وہی واقعہ تھا نا، وہ میں آپ کو سیرت کے موضوع کے اوپر کرتی رہی کہ بہت زیادہ مال غنیمت اور قیدی آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے آنے والوں میں بہت کچھ تقسیم کیا، انصار کو چھوڑ دیا. تو پھر وہ ساری جو گفت و شریف تھی وہ یہیں پڑھی گئی تھی. اب وہ ہم یہاں پہ نہیں کر رہے اس بات کو، انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی موقع ہوا تو ہم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 27. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، ودن بریکٹ پھر دیکھ چکے ہو بریکٹ کلوز، اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یعنی یہ سب واقعات جو ہوئے مسلمانوں کے اندر، بہت سے موقعوں پر ایسے واقعات ہوئے، بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کے اندر سے کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جن کے اندر ادنا درجے کے اندر بھی کوئی رمق ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے کی طرف لے آتے ہیں. تو گویا اس میں ایک طرح سے خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے کافر جو عزیز ہیں ان کے حوالے سے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان تھے. یہی مضمون ابھی ہم نے آیت 15 میں بھی پڑھا ہے. اب جب غزوہ حنین ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ نے شکست خوردہ قوم کے ساتھ، فوج کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا؟ شفقت والا، مشفقانہ برتاؤ کیا. اور اتنا خوبصورت برتاؤ تھا کہ ان کی اکثریت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. یعنی وہ جو مسلمانوں کے کڑے دشمن تھے، انتہائی شدید ترین دشمنی میں بڑھے ہوئے تھے، حسن اخلاق وہ اتنی خوبصورت طاقت تھی کہ جس نے ان کے دلوں کو جیت لیا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے. آیت 28. یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد یہ مسجد محترم کے پاس نہ بھٹکنے پائیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں ودن بریکٹ تنگ دستی بریکٹ کلوز کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو، بریکٹ کلوز مطمئن رہو، بریکٹ کلوز ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب تمہیں غنی کر دے گا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم اور حکیم ہے. سورہ کا آغاز ہوا تھا اعلان برات سے، یاد ہے نا؟ یہاں پہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین عقیدے کی جس گندگی میں مبتلا ہے، یعنی نجس، ان کیا انما المشرکون نجس، مشرکین جی مشرکین عقیدے کی گندگی میں مبتلا ہے.
نجاست میں مبتلا ہیں. یہ نجاست جو شرک کی نجاست اور غلاظت میں اٹے ہوئے ہیں، یہ اس نجاست کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے اب حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. فتح مکہ جب ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت تو مشرکین سے لے لی گئی، ٹھیک، لیکن 9 ہجری تک ان کو کیا تھا؟ مہلت تھی کہ وہ حج اپنے جاہلی طریقوں کے مطابق ادا کر سکتے ہیں، اور خرید و فروخت، تجارتی خرید و فروخت وہاں پر ہو سکتی ہے. لیکن 9 ہجری ذی الحج 9 ہجری کے بعد ان لوگوں پر مسجد حرم کے اندر، مسجد حرام کی حدود کے اندر داخلے پر پابندی لگا دی گئی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ بیت اللہ توحید کا مرکز بنایا جا رہا تھا پوری دنیا کے لیے، روشنی اور نور کا منبع بنایا جا رہا تھا، ہدایت کا مرکز تھا. لوگوں نے وہاں سے آ کر اپنی ہدایت کی پیاس بجھانی تھی. اب وہاں پر آئندہ کسی مشرک کے داخل ہونے کو گوارا نہیں کیا جا رہا تھا. اب آپ پیچھے سے ہم پڑھتے آئے کہ یا پیغمبر کی بات ماننی ہوگی، اسلام قبول کرنا ہوگا، یا جلا وطنی ہوگی، اور یا پھر تلوار ہوگی. ان تینوں آپشن میں سے جو آپشن یہ چاہیں گے یہ قبول کر لیں گے. اور ہاں، اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو معاہدہ پورے ہونے تک، چاہے وہ سال کا ہے چاہے وہ 1.5 کا ہے، اس کو مہلت دی جائے گی. اور اس کو بھی مہلت دی جائے گی جو کہے گا کہ ابھی مجھے کلام کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کو کلام کے سیکھنے سمجھنے تک مہلت دی جائے گی. یہ حکم ظاہر ہے کہ ان مشرکین کے لیے ہوا جن کی نجاست واضح ہو چکی تھی. کون سی نجاست؟ پھر بولوں گی، شرک کی نجاست. اتمام حجت کے درجے میں شرک کو انہوں نے بطور مذہب اختیار کر لیا تھا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہاں پہ رک کر ایک اور پوائنٹ اچھی طرح سے کلیئر کر لیجئے کہ اس بات کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو اب اور قیامت تک توحید کے اس مرکز کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت کو سمجھنا چاہتے ہیں. یا سمجھ آئی ہے؟ یہ چونکہ وہاں پر رہ بس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے 21-22 سال ہو چکے تھے، اسلام دشمنی 100% کھل کر واضح ہو چکی تھی، اتمام حجت ہو چکا تھا، کسی طور پر یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے تھے. اب اس کو ایک پیوریفائی کرنا تھا، اس جگہ کو پیوریفیکیشن اللہ نے عطا کرنی تھی. وہاں پر شرک کے وہ اڈے بنے ہوئے تھے نا، ان اڈوں کو، ان کے مجاوروں کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ چھوٹا سا بھی ان کو کوئی، کہتے ہیں نا کہ کوئی راستہ، کہ کل کو کوئی ایک بندہ رہ جائے وہ ایک نیا اڈا بنا کے بیٹھ جائے، پھر ایک مصیبت. لہٰذا کیا کہا گیا کہ جڑ سے اکھاڑے جائیں گے یہ سارے اڈے، برداشت نہیں کیا جائے گا. تب ان کو کہا گیا کہ رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہو، نہیں رہنا تو یہاں سے نکلو یا پھر موت کی سزا قبول کرو. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ تو میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے توحید کے اس مرکز کو، کیونکہ برکتیں تو وہاں موجود ہے نا. نان مسلمز کے لیے ہم نے پتہ نہیں کون سی فقہ کی روح سے داخلہ بالکل بند کر دیا کہ لوگ اگر کوئی جائے گا تو بہت امید ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید کوئی لے کر آئے وہاں سے روشنی، کوئی تڑپ، کوئی کرن نور کی، ہدایت کی. وہ سارے راستے وہاں پہ ہم نے کلوز کر دیے. اب یہ حکم گویا حجت الوداع جو بعد میں آنے والا تھا اس کی تیاریوں کی تمہید کے طور پر دے دیا گیا، جو 10 ہجری میں ہونا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمانا تھا. اور اس موقع کے اوپر اس توحید کے مرکز کو، ابراہیم علیہ السلام والے توحید کے مرکز کو ہر قسم کے کفر، شرک اور بت پرستی سے پاک کر دیا گیا. یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ پھر کیا کہا؟ اس کو دوبارہ سنو، اے اہل ایمان، مشرکین بالکل ناپاک ہیں،
اور اس لیے اس سال کے بعد یہ مسجد محترم کے پاس نہ پھٹکے، اور اس کے نتیجے میں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو، اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب تمہیں غنی کر دے گا۔ حج کو چونکہ اس زمانے میں تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، تو یہ حکم اسی پیش نظر فرمایا کہ کسی کو یہ تشویش نہ ہو اس حکم سے کہ مشرکین نہیں آئیں گے تو لوگوں کے کاروبار تجارت پر فرق پڑ جائے گا، جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی جو پہلے ہی خراب ہے۔ لوگ مطمئن رہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اللہ انہیں اپنی مدد سے انہیں غنی کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مسلمانوں کا بزنس، مکہ کے اندر تجارت ایک دن کے لیے بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ایسے اللہ نے اس روزی میں برکت ڈال دی، بلکہ برکت یہاں تک پہنچی کہ کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی ٹائم کے بعد مصر، شام، روم اور ایران کے خزانے اونٹوں پہ لد لد کے مسلمانوں کے بیت المال، ان کے سینٹرل پوائنٹ کے اوپر پہنچنا شروع ہو گئے، خزانے پہ خزانے آنا شروع ہو گئے، اور اللہ نے اپنے فضل سے اتنا غنی کیا مسلمانوں کو کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی ملے مستحق اور ہم اس کو وہ مال دیں، اور انہیں دور دور تک کوئی مال لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں معاشی تنگدستی کا خوف ہے، اندیشہ ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اگر وہ کسی موقع کے اوپر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی خاطر اپنی معاش کی کوئی قربانی دیں، پیسے کی، رزق کی، تجارت کی کوئی قربانی دیں گے، جاب کی کوئی قربانی دیں گے، تو انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، اللہ ان کے نقصان کو کمپنسیٹ کریں گے۔ اللہ نے کیا، وہاں پر کر کے دکھایا، جہاں پہ مکہ میں بزنس جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو لوگ پریشان ہی ہوں گے نا، تو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ غنی کرتا ہے۔ تو تم اپنے لحاظ سے سوچتے ہو، لیکن اللہ کی حکمتیں، اللہ کا علم اپنے انداز میں کام کرتا ہے، اور تم اس کے جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں اس کے علم کو تم نہیں جانتے۔ یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ پہ انسان اگر بھروسہ کرتا ہے تو یغنیکم اللہ من فضلہ انشاء، اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے دینے کا، اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو غنی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور نوٹ ہم لکھ سکتے ہیں کہ باقی مساجد میں نان مسلمز کے حوالے سے، ساری مساجد میں آ سکتے ہیں نان مسلمز، کوئی منع نہیں ہے آنے کے حوالے سے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بھی نان مسلمز آتے تھے۔ حضرت سمامہ بن اسال کی اگر بات آپ کو یاد ہو کہ انہیں بطور سزا مسجد نبوی کے ستون سے باندھا ہوا تھا، آپ جب آتے تو ان کا بہت خیال رکھا جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ سمامہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اور وہی کہتے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ اس شخص کو چھوڑیں گے کہ جو آپ کے احسان کا بدلہ بہتر صورت میں عطا کرے گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے سردار کا خون کریں گے، ایک سردار کا خون کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے جب چھوڑا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ نجران سے وفد وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے، اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت سارے کوسچن آنسرز وغیرہ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے اور وہ سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو راستے ہیں نا، یہ اب پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ بہرحال مختلف اسکول آف تھاٹس کا ہے اپنا سوچنے کا انداز۔ اسلام میں بہرحال تھوڑی ریلیکسیشن ہے اس معاملے میں۔ آیت 29، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان مشرکوں کے علاوہ بریکٹ کلوز، ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔
اللہ اور اس کے رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بتاتے، اور ودن بریکٹ ان سے جنگ کرو بریکٹ کلوز، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کریں۔ اہل کتاب کا ذکر شروع ہو گیا، ان کے مذہبی جرائم، ان کے سیاسی جرائم، تفصیلات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، مائدہ میں پڑھ کر آئے ہیں، انفال میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اب وہ کون ہے کہ یہ اپنے من مانے ایمان کے دعوے دار ہیں، یعنی ایمان بھی ہے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن ایمان کیسا ہے؟ اپنا من مانا۔ یہ فخر کی نفسیات میں مبتلا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم تنہا اللہ کی شریعت کے وارث ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اللہ کے دین کے ٹھیکیدار تنہا ہم ہیں، اکیلے ہم ہیں۔ خود ہی انہوں نے مشرکانہ عقائد ایجاد کیے، اللہ کی نفی کی، خود کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چہیتی مخلوق قرار دیا، اولاد قرار دیا، آخرت کا انکار کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو انہوں نے جائز بنا کر شریعت کو بھی کالعدم کر دیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ستم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری شریعت بھیجی تھی اپنے رسول کے ذریعے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسے قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ اس کے اندر اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگایا، اور برابر انہوں نے سخت ترین سازشیں کی، یعنی پیچھے سے ان کے جرائم شروع ہوئے ہیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ جو مفسد ہیں، یہ کسی قسم کے مہلت کے حقدار باقی نہیں رہ گئے، ان سے بھی جنگ کرو۔ کہاں تک؟ کب تک؟ جب تک کہ یہ مغلوب نہ ہو جائیں، جزیہ دینا نہ شروع کر دیں، ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے کے اوپر تیار نہ ہو جائیں۔ فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بتاتے، ان سے کیا کرنی ہے؟ جنگ کرو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں۔ ید کا جو لفظ ہے نا اس آیت میں، وہ ہاتھ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ جسٹ ہاتھ مراد نہیں ہے ان کا، یہاں مراد ان کا غلبہ ہے، سیاسی اقتدار ہے، تسلط ہے۔ کیا کہا کہ ان کی طرف سے یہ ادائیگی جزیہ کیوں ہو؟ تمہارے اقتدار اور غلبے کے نتیجے میں ہو۔ مسلمانوں کے اقتدار اور غلبے کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ وہ جزیہ دے کر محکوم بن کر رہیں گے۔ ان سے اس طرح جنگ کر کے ان کے کسبل نکال دو، ان کی کہتے ہیں نا بیک بون توڑ دو، کمر کی ہڈی توڑ دو، لٹرلی یعنی مانوی طور پر توڑ دو، کہ وہ تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیں، ایسے گریں وہ تمہارے سامنے، ہاتھ باندھ کر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے نا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید، کہ وہ جزیہ دیں، اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور ماتحت بن کر رہیں۔ صاغرون تمہاری ماتحتی قبول کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کماؤ افراد پر لگایا جاتا ہے اس تحفظ کے بدلے میں، معاوضے میں، جو ان کی جان، مال، ان کے زن فرزند کو اسلامی حکومت کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اسلامی حکومت جو کسی نان مسلم کو تحفظ دیتی ہے، اس تحفظ کے بدلے میں اسلامی حکومت ایک ٹیکس کا مطالبہ کرتی ہے، اس کا نام اسلامک شریعت میں جزیہ ہے، اور وہ جزیہ ان کے تمام بالغ اور کمانے والے افراد کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اس کی مقدار ہر دور میں مختلف رہی ہے، جن سے لیا جا رہا ہے ان کی استطاعت کتنی ہے،
ان میں ان کی حیثیت کتنی ہے، ان کی صلاحیت کتنی ہے، دیکھ کر لیا جاتا ہے، جزیہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اس میں بہت کنسیشنز بھی کی گئی جزیہ لینے میں، بہت رعایتیں بھی دی گئی، بہت چھوٹ بھی دی گئی، معاف بھی کیا گیا، کچھ کا معاف بھی کیا گیا۔ جو غریب تھے، جو بوڑھے تھے، ان کو بالکل ایگزامپٹ کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ آپ دیکھیں مشرکین کی ابھی ہم نے سزا پڑھی ہے، کیا پڑھی مشرکین کی پیچھے سزا ہم نے؟ ملک بدر ہوں گے یا قتل کیا جائے گا یا اسلام لائیں گے، ایسا ہے نا؟ یہاں دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ یہاں پہ اہل کتاب کو جزیے کی ادائیگی پر امان دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان سے جنگ کرنی ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں یا کفر سے پلٹ کر توبہ نہ کر لیں یا بھاگ نہ جائیں۔ یہاں کہا گیا ان کو امان دے دو۔ فرق کی وجہ دونوں کی سزاؤں میں، یہ مشرکین عرب کی طرف اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست بعثت تھی نا، ٹھیک ہے؟ انہی کے اندر آئے تھے، انہی کی زبان میں آئے تھے، کلام لے کر آئے تھے۔ ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کو بتایا، سمجھایا، اللہ کے حکم سے ان کے اوپر اتمام حجت کیا، کیونکہ پہلے وہ کن میں آئے تھے؟ عربوں کے اندر آئے تھے نا۔ پہلا ان کا جو ان کی بعثت کا ٹارگٹ تھا وہ ان کے وہ قوم تھی ساری کی ساری۔ اب اتنا زبردست جب اہتمام کیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور ان کے لیے کوئی مہلت باقی نہیں بچی، مشرکین عرب کے لیے مہلت باقی نہیں بچی۔ اب آپ دیکھیے کہ مشرکین جو تھے بنی اسماعیل، ان کو پھر اب نہیں رکھا جا سکتا تھا اس علاقے میں ذمہ بنا کر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو اہل کتاب تھے ان کو کہا گیا کہ وہ اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں۔ تو اصلاً یہاں پہ جو حکم بیان ہوا ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں ہی طے پا چکا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں مثلاً مجوس وغیرہ، ان کو بھی اہل کتاب کے مشابہ ہی قرار دے کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو سزائیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں براہ راست ان کے مخاطبین کے لیے تھی، عرب کے اس پورے حصے کے لیے تھی جسے کہتے ہیں جزیرہ نمائے عرب۔ کیوں تھی؟ مسلمانوں کی اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن کو برقرار رکھنا تھا، پیوریفائی کرنا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جتنے اہل کتاب ہیں ان سے مسلمانوں کا معاملہ میرٹ پہ ہوگا، ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا، انسانی قدروں کے مطابق ہوگا۔ لیکن زمانہ رسالت کے جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ، جو جزیرہ نما عرب میں رہنے والے ہیں، ان کا معاملہ ذمیوں اور جزیہ نما ٹیکس کے ساتھ تھا۔ جو مشرک تھے زمانہ رسالت کے مشرکین، ان کے ساتھ وہی معاملہ جو کہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، یعنی کہ جزیرہ نما عرب کے اندر جو مشرکین تھے۔ اس کے علاوہ جتنے مشرکین اور اہل کتاب ہیں، یعنی اس کے بعد بھی وہاں سے جو باہر کے لوگ تھے، ان کے لیے پھر دیگر احکامات تھے، وہ پھر اسلامک افواج وغیرہ گئی اور انہوں نے ان سے معاملہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے مشرک، پوری دنیا کے اہل کتاب، آسمانی کتابوں کو ماننے والے، وہ ہمارے ساتھ کیسے رہیں گے کہ جو ہماری اسلامی گورنمنٹس یا ہماری گورنمنٹس ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، خواہ وہ غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہوں، خواہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوں، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ایگریمنٹس کے تحت ہوگی۔ جو جیسے تعلقات، جیسے کہتے ہیں نا آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کے مطابق آپ نے ان سے ڈیل کرنا ہے،
ان کو اس طرح سے دشمن نہیں جس طرح کہ وہاں کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا، بار بار ایک بات کلیئر کر رہی ہوں کہ چونکہ وہ توحید کا گڑھ بننا تھا، اس گڑھ کو تو اللہ نے شرک سے زبردستی سختی کے ساتھ پاک کرنا ہی تھا، باقیوں کے ساتھ زبردستی نہیں تھی اور قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ کلیئر ہو گئی؟ اب اہل کتاب جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اہل کتاب کہاں سے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ان سے ایمان لانے کا کہا جاتا نا تو یہ ویسا ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا ایمان اپنی خواہشات کے تابع ہوتا تھا، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات سے الٹ ہوتا تھا۔ اب جب وہ تعلیمات سے الٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ مشرکانہ عقائد وہاں پہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا آیت میں؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسولوں نے کہا کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، تو یہ انہوں نے اپنے لیے حرام کو حلال کر دیا تھا، حالانکہ یہ حرمت ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا جزیے کی ہسٹری شیئر کر لیتی ہوں آپ سے۔ یہ لفظ جو ہے نا جزیہ، جزا سے ہے، بدلہ۔ جزیہ وہ رقم جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان مال کی حفاظت کے بدلے میں لیتی ہے۔ یہ ٹیکس ہے، امان کے طور پر بالغ افراد کمانے والوں کو دیا جاتا ہے۔ جزیے کا یہ طریقہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا، اسلام نے شروع نہیں کیا۔ اس کی شروعات ایرانیوں کے ہاں ان کے جو شیرواں ایک بہت عادل بادشاہ ہے اس سے ہوئی تھی۔ اس کی ابتدا اس نے آغاز کیا تھا۔ عربوں میں بھی یہ بات آ گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یمن سے وفد آیا ہے، وفد نجران، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو لمبی ڈسکشن ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے پھر درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے، امن سے رہنے دیا جائے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ یعنی کہ جزیہ کا کانسیپٹ منوان موجود تھا۔ یہ پہلا جزیہ تھا جو کسی اسلامی حکومت نے قبول کیا تھا۔ کن سے کیا تھا؟ یمن سے آنے والے وفد نجران نے کہ ہم نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے، ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہم سے جزیہ لے لیا جائے، اور یہ جزیہ قبول کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے، انہوں نے جزیے کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا۔ حضرت عمر نے مالدار لوگوں پر 4 درہم 2 درہم یہ جزیہ عائد کیا، کسی پہ 4 کسی پہ 2۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا۔ غریب لوگوں پر 1 درہم، لیکن جو بالکل غریب ہوتے تھے، بالکل نادار ہوتے تھے، معذور، اپاہج، عورتیں، بچے، بوڑھے، تارک الدنیا، مذہبی پیشوا، ان کے اوپر کوئی جزیہ نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی ریلیکسیشن دی انہوں نے۔ اور آپ دیکھیے کہ چونکہ جزیہ مسلمانوں کی طرف سے سیکیورٹی پرپز کے طور پر لیا جاتا تھا، اور جب مسلمان ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں یہ سیکیورٹی نہ دے سکے ان کو، تو انہوں نے جزیہ کی لی ہوئی رقم بھی واپس کی۔ سیکیورٹی کے لیے لے رہے تھے نا، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ وہ حالات قابو سے باہر ہو گئے، وہ لوگوں ان کے جان مال عزت آبرو کو تحفظ حاصل نہیں رہا، نقصان پہنچایا گیا، تو کیا ہوا کہ جزیے کی رقم ان کو واپس کی گئی۔ جنگ یرموک میں ہوا ہے۔ تو مراد کیا کہ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں تھا، بلکہ ان کے جو مالدار تھے ان کی حفاظت اور ان کو دی جانے والی امان کے طور پر ان سے لیا جاتا تھا۔ کلیئر ہو گیا یہ آپ کو؟ آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا دین اب یہی ہے کہ برکٹ کلوز، یہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔
یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کسی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر خدا کی مار، وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اب یہ تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام عزرا آیا ہے، EZRA، عزرا۔ یہودی انہیں اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا 120 سال کا دور تھا ان کا دونوں کا۔ یہ بنی اسرائیل کا سنہرا گولڈن ٹائم تھا۔ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی، وہ مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور آپس میں خوب خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد بابل یعنی عراق کے بادشاہ قد نظر یا بخت نظر، دونوں نام آتے ہیں، حملہ کر کے اس مملکت کو تباہ کر دیا۔ تورات کے صحیفے ضائع کر دیے، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ غلام بنا کر وہ لے گیا۔ کون لے گیا؟ قد نظر جو تھا، قد نظر یا بخت نظر۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں یعنی کہ اتنی کریٹیکل سچویشن تھی، حملے، تباہیاں، ہیکل سلیمانی برابر بالکل تباہ کر دیا گیا، تورات ضائع ہو گئی، غلام بنا لیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، ان کے درمیان مجدد میں نے بتایا نا آپ کو، وہ اٹھے ہیں، انہوں نے اپنی میموری سے تورات کو کمپائل کیا، لکھا دوبارہ سے، دینی رسوم کو زندہ کیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ سرزمین عرب کے بعد جو یہودی قبائل تھے نا، انہوں نے ان کی عزت میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو انہوں نے اللہ کے مماثل قرار دے دیا، حضرت عزیر کو۔ بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اگرچہ یہودیوں میں اب یہ فرقہ ختم ہو گیا، ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا تھا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ اب حضرت عزیر کی ہسٹری سمجھ آ گئی نا، کہاں اٹھے، کیا کام کیا، اور انہوں نے عقیدت کی کے چکر میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، نصارہ نے مسیح کو۔ تو اب جب انہوں نے یہ کیا، بیٹا بنا دیا، تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں رہا۔ ذالکہ قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ کون سی باتیں؟ اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ خود گھڑی ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، مسیح اللہ کے فرزند۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ انہی منکروں کی سی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی کہی۔ یعنی آپ دیکھیے کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ یدائی ہونا، یہ جو ہے نا، یہ مثل مانند ملتی جلتی بات کے لیے آتا ہے۔ مشرک اقوام جو اپنے دیو مالاؤں میں آفتاب کو اللہ کا بیٹا بنا کر کرتے تھے، آفتاب کو اللہ بناتے تھے، سورج کو۔ یہود و نصارہ انہی سے متاثر ہیں اور انہوں نے اپنے ہاں نئے مشرکانہ عقائد کو جنم دے کر ان لوگوں کو اللہ بنا لیا۔ اب کیا ہے؟ قاتلہم اللہ، ان پر خدا کی مار، ان پر خدا کی مار۔ یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے، اردو میں ہے خدا ان کو غارت کرے۔ اس کا اردو میں مطلب خدا ان کو غارت کرے۔ یؤفکون تعجب، حسرت اور افسوس کے لیے آتا ہے کہ جب کوئی شخص بالکل بدیہی حقائق کے خلاف کوئی روش اختیار کرے تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ گویا یہ جو بھٹکے، یہ جو غلط عقیدہ اختیار کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟
اصل کتابیں انہوں نے گم کر دی تھی، تبدیل کر دی تھی، بدل دی تھی، اس وجہ سے وہ بھٹک کر رہے تھے. انا یوفکون، وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو ساری؟ آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہبوں کو بھی اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جس کے سوا کوئی مستحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو چیز حرام قرار دی وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. یہ دلیل آ گئی. کیوں نہیں سمجھتے تھے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فقیہوں اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. احبارہم، احبار ہبر کی جمع ہے. ہبر کہتے ہیں سیاہی کو. ہبر وہ عالم ہوتا ہے جو دینی کتابیں پڑھے، جس کا کام لکھنا پڑھنا ہو. عام عالم کے لیے ہبر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ جید عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت اسپیشلائز جس نے کیا ہوتا ہے. یہود کے علماء کے لیے خاص طور پر ہبر کا لفظ آیا. رہبان راہب سے ہے، وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے ساری زندگی عبادت میں گزار دے. نصارہ کے تارک الدنیا درویش، ان کے لیے رہبان کا لفظ آیا. ہبر یہود کے خاص علماء کے لیے آیا ہے، اور راہب نصارہ کے تارک الدنیا درویشوں فقیروں کے لیے آیا جنہوں نے دنیا بالکل چھوڑ دی تھی. ادی کی مشہور روایت ہے، انہوں نے نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہود و نصارہ تو اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب نہیں بناتے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں کہ جو چیزیں وہ حرام کر دیں اس کو وہ حرام مان لیتے ہیں، اور جس چیز کو جائز کر دیں اس کو وہ جائز مان لیتے ہیں. تو وہ بولے یہ بات تو ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو اپنا رب بنانا ہے اور یہی ان کی عبادت کرنا ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ مسیح ابن مریم کو کیا کر لیا تھا؟ اپنا رب بنا لیا تھا. الگ سے ذکر آ گیا نا، تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ انہوں نے جو من گھڑت قصے کہانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت آسیہ کے حوالے سے ایجاد کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو کلیئر ہو جائیں کہ وہ رب بنائے گئے، اس سے بڑھ کر خدا کا بیٹا بنا دیے گئے، یعنی خدا کا بیٹا اور رب بنا دیے گئے، حالانکہ ان کو صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ شرک انہوں نے اس کے باوجود اختیار کیا کہ تورات اور انجیل دونوں میں ہی نہایت وضاحت سے اللہ وحدہ کی عبادت کا حکم دیا گیا. یعنی صرف قرآن میں ہی حکم نہیں ہے، تورات اور انجیل میں بھی یہی حکم ہے. اللہ بہت پاک ہے، اس کا شریک بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 32. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ودن بریکٹ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. پیچھے آیت 29 اور 30 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنا دین بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی پیروی نہیں کی، مخالفت کی، اور یہ باتیں ان کے منہ کی باتیں ہیں. یاد ہے نا ابھی پیچھے پڑھا. اللہ نے کوئی سند بھی نازل کی، عقل میں فطرت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اب اسی حقیقت کو یہاں ایک اور رنگ میں اللہ نے بیان کیا. وہی بات ہے 29-30 والی، تمثیل کے انداز میں، مثال کے انداز میں بیان کیا کہ اللہ کے دین حق کی اپنی منہ زبانی باتوں کی سند پر مخالفت کرنا کیسا ہے. جیسے کوئی سورج کو مٹی کا دیا سمجھے اور اسے اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہے. مٹی کے دیے کو تو آپ کینڈل کو، ایک چھوٹی سی کینڈل ہو بڑی ہو، پھونک مارے تو زور سے وہ بجھ جاتی ہے. سورج کو تو نہیں کوئی نہیں بجھا سکتا نا.
انہوں نے دین کو یہ سمجھ لیا کہ یہ جو منہ سے باتیں نکال کر، منہ سے باتیں نہیں کری ہے نا، تو نکال کر یہ کیا کریں گے، اس کو اسلام کے دیے کو بجھا دیں گے. نو، ایسا نہیں ہے. یہاں یطفئ نور اللہ، نور اللہ سے مراد دین اسلام ہے. بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ اپنی پھونکوں سے، منہ سے جھوٹا پروپیگنڈا، غلط باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو مٹا دیں گے. حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب رسول کو بھیجا ہے تو اس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا کہ ان کے رسول کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے دین اسلام کی روشنی جزیرہ نما عرب کے ہر گھر، ہر خیمے میں پہنچ کر رہے گی. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی یہ فیصلہ پورا کر دیا. آپ کی وفات سے پہلے جزیرہ نما عرب کے ہر گھر، ہر خیمے تک اللہ کی یہ ہدایت، رسول کا یہ پیغام پہنچ کر رہا. گویا وہ جو ہم نے پڑھی نا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، دین مکمل کر دیا، یہ اسی اکمال دین کی مثال اللہ نے بیان کی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ چاہتے ہیں، جو دین ہم نے اپنے پیغمبر کو پہلی وحی سے دینا شروع کیا، یہود و نصارہ کی چاہت کے مطابق اس کو کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. ہم اس مقصد کو پورا کریں گے، اس کی دعوت کو پہنچائیں گے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے. وہ شعر ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اگلی آیت 33، هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ودن بریکٹ لکھ لیجئے، اس سرزمین کے، بریکٹ کلوز، سرزمین عرب کی بات ہو رہی ہے، بریکٹ کلوز، سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ وہ مشرکین اسے کتنا ہی ناپسند کریں. یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد سرزمین عرب میں اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل کروانا، اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنوانا. اگرچہ یہ بات مشرکین کو بہت ناگوار ہے. کیوں؟ ان کو کیوں ناگوار تھی؟ کہ وہ خانہ کعبہ کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے. مگر اللہ کا ایسا فیصلہ تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، اور چونکہ اس زمانے میں اتمام حجت ہوا، وہ قانون غالب آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. ان آیات کے نزول کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ فیصلہ حرف بحرف پورا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ سرزمین عرب کفر شرک کی ہر علائش سے پاک ہو جائے، دین حق کے سوا کوئی اور دین یہاں غالب کی حیثیت سے برقرار نہ رہے، تاکہ دعوت ابراہیمی کا یہ مرکز دعائے ابراہیمی کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بن جائے. یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر سمجھیں بھی اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا دے نقطہ کہ حضور کی طرح اب ہمارا کام بھی یہ ہے مسلمانوں کا کہ پوری دنیا کے ادیان پر زور غلبہ حاصل کیا جائے، زور زبردستی کر کے ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کی جائے. اور جب تک پوری دنیا پر قبضہ نہیں ہوتا، ہمارا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے، ہماری دشمنی ہے ان کے ساتھ. ہم باقی دنیا کے ساتھ صرف اس وقت قائم کریں گے جب ہم پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے. اس سے پہلے امن سے نہیں ہم رہ سکتے، ہماری دشمنی ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ 3 وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں ہے. نمبر 1 کہ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر بات کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا گیا ہے، اسوٹی قرار دیا گیا ہے.
اگر رسول کے مقام اور مرتبے اور ایک عام مسلمان حکومت یا مسلمان کو ایک درجے میں لایا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کہاں رسول کا مقام اور کہاں ایک عام مسلمان فرد یا حکومت کا. لہذا یہ لازم ہوگا اگر ہم دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو جیسے رسول کے نہ ماننے والے تباہ و برباد ہوئے، آج لازم ہونا چاہیے تھا ہسٹری سے لے کر اب تک کہ پھر مسلمان حکومت کے ان باتوں کو نہ ماننے والے بھی لازماً تباہ و برباد ہو کر رہتے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. دوسری وجہ، ہم سورہ توبہ کی آیت پہلی 11 آیات سے اگر یہ مطلب نکالیں کہ دنیا بھر کے مشرکین کو قتل کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اگر یہاں پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، یعنی 11 تک پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہاں اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب ہیں. اور آیت کے مخاطبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، یعنی 11 تک اگر اتفاق ہے تو آگے کیوں نہیں اتفاق ہو رہا؟ یہاں پہ آ کے اختلاف ہو گیا. وہاں تک اتفاق ہے، یہاں پہ آ کے اختلاف ہو جاتا ہے. لہذا یہ معنی ہم جو نکال رہے ہیں وہ صحیح نہیں نکال رہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر قرآن کی سینکڑوں آیات کے معنی نہیں رہتے جو کہ بین الاقوامی معاہدوں کی شکل میں ایک اسلامی حکومت کے اوپر عائد ہوتے ہیں. سورہ انفال آیت 61 62، آیت 72، پھر سورہ ممتحنہ آیت 8، سورہ نساء آیت 90. یہ ہمیں ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ پرامن اور غیر جانبدار قوموں کے خلاف فوج کشی جائز نہیں. یعنی یہ آیات آئی ہیں، کیا آیات آئی ہیں کہ اس طرح کی قوموں کے خلاف فوج کشی جائز نہیں ہے. سورہ معاہدہ آیت 8 کے بھی پھر کوئی معنی نہیں رہتے جس میں تمام اقوام سے انصاف برتنے کی بات کی گئی اور دشمن قوم کے معاملے میں بھی انصاف کی تلقین کی گئی. ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اے اہل ایمان، سورہ معاہدہ آیت 8، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی قوم کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے منہ موڑ لو. انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور انصاف کیا ہے؟ سوچنے کا، دینے کا، برتنے کا ایک پیمانہ ہے. اگر ہم اپنے اوپر جبر پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے آ کر زبردستی دین بدلوائے تو ہم دوسری قوموں کے لیے یہ بات